السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، من حمزه ونفخه ونفثه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ میری آج کی گفتگو کا عنوان معاشرے میں پائے جانے والے جرائم کے اسباب۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو پیدا فرمایا تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے اس کا تذکرہ فرمایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ اے اللہ، جسے تو بنانے والا ہے وہ تو زمین میں فساد کرے گا، خون بہائے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہم موجود ہیں، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ گویا کہ فطری طور پر انسان، اس کے اندر خیر اور شر دونوں پہلو موجود ہیں۔ انسان میں خیر کا پہلو بھی موجود ہے اور شر کا پہلو بھی موجود ہے۔ اسی چیز کی وجہ سے فرشتوں نے یہ کہا یفسد فیہا ویسفک الدماء، وہ فساد کریں گے اور خون بہائیں گے۔ گویا کہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ مگر اللہ کم الحاکمین نے انسان کو دنیا میں بھیجا، یہ خطرہ، یہ چیز موجود تھی، فساد اور خون بہانا، یہ امکان موجود تھا۔ کیونکہ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بر و بحر میں جو فساد برپا ہے وہ انسان کے ہی ہاتھوں کا کیا ہوا ہے۔ تو یہ چیز ممکن تھی، یہ چیز ممکن تھی۔ مگر اللہ کم الحاکمین نے
اس انسان کو پیدا بھی فرمایا اور اس کے اندر یہ چیزیں موجود تھیں جو فساد اور فتنوں کا سبب بن سکتے تھے، مگر اللہ احکم الحاکمین نے ایک بات جو سورہ البقرہ میں ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کہ اما یأتینکم منی ھدی، میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، فمن تبع ھدایا، جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس پہ کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ تو لہذا انسان کے اندر فطری طور پر فساد، شر اور خیر دونوں پہلو موجود ہیں، لیکن انسان اگر یہ کہا جائے کہ صرف شر ہی شر ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر کہا جائے کہ خیر ہی خیر، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تخلیق کے لحاظ سے اللہ تعالی نے انسان کے بارے میں یہ فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تخلیق کے لحاظ سے انسان کے بارے میں اللہ نے قسمیں اٹھا کر یہ فرمایا ہے کہ ہم نے اسے بہترین تقویم میں پیدا کیا ہے، لیکن پھر آگے انسان خیر کا راستہ اختیار کر لے تو یقیناً بہترین، یعنی خیر کے راستے پر چلنے والا انسان بہترین انسان ہے، لیکن شر کی طرف چلنے والا، شر کو اپنانے والا، بلکہ یہ کہا جائے کہ کثرت کے ساتھ لوگ شر کی راہ کو اختیار کرنے والے ہیں۔ اب اس شر اور فساد، جرائم، معاشرے میں پائے جانے والے جرائم، ان کے کئی اسباب ہوتے ہیں، ان کے کئی اسباب ہوتے ہیں۔ نمبر 1، تعلیم و تربیت کا فقدان۔ تعلیم وہ زیور ہے جو انسان کو مہذب اور ایک تربیت یافتہ انسان بنا دیتا ہے۔ علم و تربیت سے، تعلیم و تربیت سے انسان معاشرے کا اچھا انسان بنتا ہے، لیکن تربیت سے، تعلیم سے محروم ہو کر ایک انسان معاشرے کے لیے ناسور بھی بن سکتا ہے۔ مگر یہ یاد رکھیے کہ تعلیم و تربیت سے کیا مراد ہے۔ نمبر 1، اپنے مالک کی پہچان، وہ علم جو انسان کو اپنے رب کی پہچان کروائے۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں آگاہی، اور دل کے اندر یہ احساس کہ سب سے اعلی، عرفہ اور بہترین قانون، بات، تعلیم و تربیت وہ ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے گی۔ اخلاقیات کو مد نظر رکھتے ہوئے
تعلیم و تربیت ضروری ہے، کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا فرمائی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ وہ رسول جس کا مقصد ہی یہ ہو تعلیم و تربیت، تزکیہ نفس، اس دین کی جو تعلیمات ہیں یقیناً انسان کو ایک مہذب انسان بنا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و ارشادات یقیناً انسانیت کے لیے بہترین مشعل راہ ہیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہرقل کے دربار میں گفتگو فرمائی تھی اور یہ تعارف پیش کیا تھا کہ دین اسلام کیا ہے، سب سے پہلے انہوں نے مکہ کے ان حالات کو پیش کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جیسے معاشرے جیسے حالات پائے جاتے تھے اس کو پیش کیا۔ پہلے ان حالات کو پیش کیا کہ اس وقت کیا صورتحال تھی، کہ اس وقت لوگ چوریاں کرتے، بدکاریاں کرتے اور ہر بڑا ظالم چھوٹے کے اوپر ظلم و ستم کرتا۔ ایھا الملک کنا قوما اہل الجاہلیہ، ہم جاہلیت میں تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، بے حیائی اور برائی کرتے تھے، صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمی کرتے تھے، ہمسایوں کے رشتہ داروں کے حقوق ہم ادا نہیں کرتے تھے، ہر طاقتور ضعیف کے اوپر ظلم و ستم کرتا۔ پھر ہم میں ایک ایسا شخص آیا جس کے حسب و نسب سے بھی ہم واقف تھے، اس کی صدق و امانت کو ہم جانتے تھے، اس کی ساری زندگی ہمارے سامنے تھی۔ اس نے آ کر ہمیں یہ تعلیم دی کہ اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، حرام سے بچو، برائی نہ کرو، بے حیائی سے بچ جاؤ، غریب اور مساکین کے ساتھ تعاون کرو۔ تو یہ وہ تعلیمات تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے۔ اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب آپ پہ وحی نازل ہوئی تو آپ بڑے پریشان ہوئے، گھبرائے ہوئے بھی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کہا تھا، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، جو کچھ کر نہیں سکتے آپ ان کو کما کے دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، ہر نیکی کے کام میں حصہ لیتے ہیں۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ ایسے بندے کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ ہے وہ تعلیم، اخلاقیات جو انسان کو ایسا مہذب انسان بنا دیتی ہے
جو معاشرے کے لیے ایک محافظ بن جاتا ہے۔ جب ان اسلامی تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں اپنائیں گے تو انشاءاللہ معاشرے میں جرائم نہیں پھیلیں گے، بلکہ جرائم کو روکنے والے بن جائیں گے۔ جرائم کے بڑھنے دوسرا سبب وہ قوانین جو جرائم کی روک تھام کے لیے مقرر کیے جائیں ان کا نفاذ نہ ہونا، یا نفاذ تو ہونا لیکن بعض کے لیے نفاذ ہونا اور بعض کے لیے نہ ہونا، جرائم کے بڑھنے کا بہت بڑا سبب یہ ہوتا ہے۔ دیکھیے، کوئی بھی قانون بنایا جائے تو اس قانون کی پاسداری ضروری ہے، اس قانون پر عمل درآمد ضروری ہے، اور قانون کے لحاظ سے سب برابر ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی تباہی کے اسباب میں سے ایک یہ سبب بھی بیان فرمایا کہ جب ان میں اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ واذا سرق فیہم الضعیف اقاموا علیہ الحد، جب ان میں کوئی بڑا آدمی، معاشرے کا کوئی معزز سردار آدمی کوئی جرم کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے، اور اگر کوئی کمزور آدمی جرم کر لیتا تو اس کو سزا دیتے۔ قوانین کا نافذ نہ ہونا یا اس میں بعض لوگوں پر نافذ کرنا اور بعض کو اس سے مستثنا قرار دے دینا، یہ جرائم کے بڑھنے کا بہت بڑا سبب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک بنو مخزوم قبیلے کی ایک عورت نے چوری کر لی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے سفارش کرنا چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقطعت یدہا، اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ لہذا قانون کا نافذ نہ ہونا یہ جرائم کے بڑھنے میں بہت بڑا سبب ہے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ معاشرے کی اصلاح اور معاشرے میں امن و سکون کے لیے قوانین ضروری ہیں، اور پھر ان قوانین پر عمل درآمد بھی ضروری ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رہے، تیسرا سبب قانون تو ہو مگر وہ قانون کمزور نہ ہو، وہ عدالتی نظام، وہ قانون کمزور نہ ہو، قانون طاقتور ہو، جو ظالم، مظلوم، کمزور، طاقتور سب کے لیے برابر ہو۔ قانون مکڑی کا جالا بن کر نہ رہ جائے۔ مکڑی کے جالے میں چھوٹے چھوٹے مچھر، چیونٹیاں تو پھنس سکتی ہیں، جو مکڑی کا جالا ہے اس میں مچھر، چیونٹیاں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں تو پھنس سکتی ہیں، اگر کوئی بڑی اور بھاری چیز آ جائے وہ تو مکڑی کے جالے کو توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ کسی بھی ملک کا نظام قانون، عدالتی نظام کمزور ہو جائے، جس کی کسی کو پرواہ ہی نہ ہو،
تو پھر جرائم بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو کچھ قبائل نے، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ کہا وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ تھا، آپ تو دنیا سے جا چکے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ مقرر ہو چکے تھے، طبیعت کے لحاظ سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی نرم دل، لیکن قانون کے لحاظ سے، قانون کے نافذ کرنے کے لحاظ سے قطعاً کمزور نہیں تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، لو منعونی اقالا، اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک رسی زکوٰۃ دیا کرتا تھا، اگر اب اس نے وہ رسی نہ دی، زکوٰۃ میں زکوٰۃ دینے کا انکار کیا، لقاتلتہم علی منعہ، میں ابو بکر اس کے ساتھ قتال کروں گا رضی اللہ عنہ۔ قانون کے نافذ کرنے میں عدالتی نظام، حکومتی ادارے جو ذمہ داران ہیں وہ کمزور نہ ہوں۔ کسی بھی جرم کرنے والے، چھوٹے یا بڑے، باغی ہو، کوئی تابع دار فرما بردار ہو، سب کو پتا ہو کہ قانون نافذ ہوگا تو یقیناً جرائم نہیں بڑھیں گے۔ چوتھا سبب، فیصلے تو ہوں مگر فیصلوں میں تاخیر ہو۔ فیصلوں میں تاخیر جرائم کے بڑھنے کا بہت بڑا سبب ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اگر ہم وطن عزیز پاکستان میں دیکھیں تو فیصلے سال ہر سال چلتے ہیں، عدالتوں میں ہزاروں کی تعداد سے فیصلوں کے لیے عدالتوں میں کیس درج کیے گئے ہیں، کیس موجود ہیں، لیکن وہ فیصلے ہی نہیں ہو رہے۔ فیصلوں میں تاخیر نہ ہو بلکہ کسی بھی جرم کا جو بدلہ ہے، سزا ہے، وہ جلدی ہو۔ نمبر 5، نظام جزا اور سزا، یہ جرائم کو روکنے میں بہت بڑا کارگر نسخہ ہے۔ اگر کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو اس کو جزا دی جائے، اس کا بدلہ دیا جائے، اور اگر کوئی قانون شکنی کرے، کسی جرم کا ارتکاب کرے تو اس کو اس کی سزا ملے۔ نظام جزا اور سزا پر یقین اور اس کا مضبوط اور مستحکم ہونا جرائم کو روکتا ہے۔ جب کسی کے دل سے یہ بات نکل جائے کہ کس نے پوچھنا ہے، کوئی جزا سزا نہ ہو، پوچھنے والا ہی نہ ہو، تو پھر جرائم بڑھتے ہیں۔ سورہ مطففین میں اللہ حکم الحاکمین نے فرمایا کہ جو ماپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، کہ جب کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں تو پوری لیتے ہیں، جب کسی کو دیتے ہیں تو اس میں کمی کر دیتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا انہیں یہ یقین نہیں کہ قیامت بھی قائم ہوگی اور قیامت میں جزا اور سزا بھی ہوگی؟ کیا انہیں یہ یقین نہیں ہے، یہ گمان نہیں ان کا؟ یعنی جو شخص جزا اور سزا کے بارے میں مایوس ہو جائے وہ جرائم کرتا ہے۔
جو سمجھتا ہے کہ جزا سزا ہے دنیا میں یا آخرت میں، تو یقیناً وہ قانون شکنی سے، نافرمانیوں سے، گناہوں سے بچے گا۔ جرائم کے اضافے کا ایک سبب ضروریات اور وسائل کا عدم توازن۔ جو انسان کی ضروریات ہیں جب پوری نہ ہوں، وسائل کم ہوں، ضروریات زیادہ ہوں، مگر یہ یاد رہے کچھ ہوتی ہیں ضروریات، کچھ ہوتی ہیں بے جا خواہشات۔ بے جا خواہشات وہ تو کبھی پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ باقی رہا ضروریات،